جب شیعہ سنی دو فرقے بڑے وجود میں آئے، جن کا ابھی تک فرقے تو بہت سارے بنے تھے، بہت سارے تو ختم ہی ہو گئے، کیونکہ جو باطل چیزیں زیادہ پنپتی نہیں ہے، اور پنپتی بھی ہے تو ایک جگہ قائم نہیں رہتی. آپ اگر 1200 سال پہلے کے شیعہ کو دیکھ لیں تو الگ تھے، 200 سال بعد والے الگ، آج الگ. تو وہ بہت یعنی ایک جگہ نہیں. آپ اہل سنت والجماعت کو دیکھیں گے نا تو جو 1200-1300 سال پہلے تھے آج بھی اسی ٹریک پر ہیں. وہ خاص طور پر جو ان چاروں مکاتب فکر کو فالو کرتے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے اصول 1300 سال پہلے لکھ لیے گئے تھے، مسائل بھی لکھ لیے گئے تھے، تو اب اس سے ہٹتے نہیں ہیں. یہ آپ کو حنفی 800 سال پہلے کا بھی وہی نظر آئے گا جو آج تھا، شافعی 800 سال پہلے کا بھی ویسے نظر آئے گا جیسا آج تھا. اگر تبدیلی ہوئی ہے تو بدعت کے حوالے سے ہوئی ہے، کسی میں بدعتیں آ گئیں، کسی میں بدعتیں کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا. کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، جو اسلامک لا ہے، لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے، ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ، ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی. یہ اس شخص کا بیان یا تو دشمنی مذہب اہل بیت کی وجہ سے ہے یا اس کی جہالت کی وجہ سے ہے. دونوں صورتوں سے خالی نہیں ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے کہا ہے سراسر جھوٹ کہا ہے. اور جھوٹ انسان دو وجوہات سے بولتا ہے، یا دشمنی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے. اور اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے دشمنی کر کے ان کے مذہب کو ایک ایسا رنگ اور تعارف دینے کی کوشش کرنا کہ جو حقیقت میں نہ پایا جاتا ہو، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. لیکن انہوں نے یہ جملے جس صورتحال سے بھی کہے، اس کو میں کریکشن دے دوں، اس کو درست اصلاح کر دوں اس کی کہ تاریخ ہے کیا. یہ کہہ رہا ہے کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں ان کا مذہب جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، خدا پنپنے نہیں دیتا، یا ختم ہو جاتے ہیں یا اس میں بگاڑ آ جاتا ہے. اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کے اندر 4 امام ہیں. اچھا، اور اہل تشیع کے اندر کتنے امام ہیں؟ فقہ کے حوالے سے 1. یہ کہہ رہے ہیں کہ جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اور جو اہل سنت ہے وہ 4 ائمہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں. تو بگاڑ کس کے ہاں آیا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں فرض کریں اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک امام کو مانتے ہیں تو بگاڑ تو نہیں آیا، وہ تو اب تک باقی ہے، وہی فقہ چل رہی ہے. اور ان کے ہاں 4 مختلف لوگ آ کر ائمہ فقہ ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، اور لوگ ماننے والے بھی ہیں. ان میں ابو حنیفہ ہے، ان میں مالک ہے، اس میں شافعی ہے، اور احمد بن حنبل ہے. تو بگاڑ تو آپ کے یہاں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو ایک ہی امام فقہ ہے ان کے بقول. اگرچہ اب میں آپ کو حقیقت بتا دوں، حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ائمہ فقہ میں سے جو ائمہ جن کو ہم 12 امام مانتے ہیں، یہ ائمہ فقہ نہیں ہے، یہ ائمہ ہدا ہے کہ جن کو اللہ نے امت کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کے بعد یہ منصب امامت عطا کیا ہے. یہ صرف فقہی معاملات میں اجتہاد کرنے والے امام نہیں ہیں. ہمارے ائمہ نے اجتہاد نہیں کیا، وہ مجتہد نہیں، وہ امام ہیں. مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر قرآن اور حدیث اور تاریخ وغیرہ کی جو نصوص ہوتی ہیں ان میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے یا تو جدید ہو یا اس کا واضح جواب نہ ہو، تو وہ مختلف شواہد اور مختلف علوم کی بنیاد پر اس سے استنباط کر کے اس مسئلے کا حل نکالتا ہے. جبکہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ نص کو نقل کیا ہے، یا اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی ہے، یا جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت بیان کی ہے. یا ائمہ ہدا انہوں نے اپنا عمل تقریر معصوم جو ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، ورنہ انہوں نے اجتہاد نہیں کیا. اجتہاد میں اور نص کے نقل کرنے میں بڑا فرق ہے. جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اجتہاد کہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پر نص آپ کے مقابلے پہ آپ کے مسئلے کے حل کے لیے نہ مل رہی ہو. ہمارے ائمہ نے ہمیشہ نص کو پیش کیا ہے. اور بہرحال یہ تو ایک گفتگو تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے شیعہ مذہب جو ہے وہ 1200 سال پہلے کچھ اور تھا، 1000 سال پہلے کچھ اور تھا. اب بالکل جھوٹ ہے یہ. ہمارا مذہب، ہمارا یہ جو فقہی قوانین ہے وہ سب کے سب ایک ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ان میں. وہی فقہی مسائل کے جو آج سے 800 سال پہلے تھے، جو آج سے 1000 سال پہلے تھے، جو 1200 سال پہلے تھے، جو 1400 سال پہلے تھے، وہی آج بھی اسی پہ عمل کر رہے ہیں. ہمیں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
ہم نے کبھی جو ہے وہ ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے پہ جھگڑا نہیں کیا، کبھی ہمارے ہاں رفع یدین کا مسئلہ نہیں اٹھا، کبھی ہمارے ہاں مثلاً کوئی ایسا مسئلہ عبادات میں نہیں ہوا کہ جس کو ہم کہیں کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے ایسا تھا اور اب ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی فرعی مسئلہ اٹھا بھی ہے تو وہ اس زمانے یا اس علاقے کے کلچر کے مطابق اٹھا ہوگا، وہ قانون شریعت کے حوالے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مثلاً خاک شفا پہ سجدہ کرنا یا خاک پہ سجدہ کرنا یہ ہر زمانے میں افضل رہا ہے، اور جن چیزوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے جن پہ نہیں ہو سکتا یہ ہر زمانے میں رہی ہے۔ ہمارے یہاں حلال اور حرام میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی قانون شریعت ایسا نہیں ہے کہ جو کسی اجتہاد کی وجہ سے تبدیل ہوا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں، ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم ان 12 ائمہ میں سے کسی امام کا بھی قول مل جائے ہمیں، اور اس کی ہمیں تقریر مل جائے، تقریر معصوم جو ہوتی ہے وہ مل جائے، تو ہمارے لیے وہ حجت ہے، اور اس میں دوسرے امام سے کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے امام باقر کی بات مانی ہے تو وہ امام صادق کی بات نہیں مانے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو امام صادق کی بات پر عمل کرنے والے ہیں وہ وہی ہے بات جو امام باقر کی بات ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی طرح جس میں 4 فرقے ہیں اور ہر ایک آپس میں اختلاف ہے، اور اگر کوئی اس پر مجھ سے چیلنج پہ بات کرنا چاہے تو میں ثابت کروں گا کہ یہاں پر یہ فتاوی بھی ہے کہ جو مالکی ہیں وہ شافعی کو کافر سمجھتے ہیں، شافعی جو ہے وہ حنبلی کو کافر سمجھتے ہیں، حنبلی جو ہے وہ حنفیوں کو ضال اور مضل سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھتے۔ آپ کے یہاں مقلدین بھی ہیں اور غیر مقلد بھی ہیں، آپ کے ہاں اہل حدیث بھی ہیں اور آپ کے ہاں جو ہے یہ دیگر افراد بھی ہیں۔ تو وہ جو مقلدین ہیں ان چاروں کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ہیں، جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو عوام کو حق بتائیں، سچ بتائیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں سب کے سب ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم میں سے یہ اختلاف نہیں ہے جو آپ کے یہاں 4 ائمہ کا ہے۔ اور یہ آخری بات سن لیجئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب نیا ہے، ہمارا مذہب بڑا پرانا ہے۔ آپ کا جو سب سے پہلا امام فقہ ہے نعمان بن ثابت، جس کو ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اور آپ لوگ اس کو امام اعظم بھی کہتے ہیں، وہ اس کی پیدائش کب ہے؟ 80 ہجری میں۔ ہمارے جو پہلے امام جنہوں نے باقاعدہ طور پر فقہ کی تعلیم دینا شروع کی وہ امام باقر علیہ السلام ہیں، جنہوں نے باقاعدہ درس کا آغاز کیا تھا۔ اس سے پچھلے جو ائمہ تھے انہوں نے فقہ کی تعلیم دی لیکن باقاعدہ تدریس نہیں کی، درس نہیں تھے، لیکن امام باقر نے درس دیے ہیں۔ اور امام باقر کی تاریخ ولادت کیا ہے؟ سن وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ 57 ہجری، 57 ہجری۔ اور ابو حنیفہ کی کیا ہے؟ 80 ہجری۔ اس کے بعد جتنے بھی ہیں، مثلاً جو مالک بن انس ہے وہ 93 یا 94 ہجری میں پیدا ہوا، اس کے بعد محمد بن ادریس شافعی ہے وہ 150 ہجری میں پیدا ہوا۔ جب ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 ہجری میں تو شافعی پیدا ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احمد بن حنبل آتا ہے 194 ہجری میں پیدا ہوا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو جھوٹ بول کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا تعارف ہے۔ آپ کے امام تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہمارے فقہ اور شریعت قوانین منظم طور پر ساری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ یہ تو دشمنی اہل بیت کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے اپنے مذاہب کا آغاز کیا اور اس کی تدوین کی اور ترویج کی، ورنہ اگر شرافتوں کو دیکھا جاتا تو صرف محمد و آل محمد ہی وہ سورس ہونا چاہیے تھا کہ جو آپ کو خدا کا دین اور رسول کا لائے ہوئے شریعت کو سمجھاتے۔ آپ نے دشمنی اہل بیت کی بنیاد پر یہ سب کچھ چھوڑا، یہی وجہ ہے کہ آپ گروہ در گروہ تقسیم ہوئے ہیں۔ مذہب اہل بیت کے ماننے والے شیعہ اثنا عشری جو آج سے 1400 سال پہلے تھے وہ آج بھی ہیں، اور وہ قیامت تک اسی دین پر رہیں گے جس کا نام اسلام ہے، اسی مذہب پر رہیں گے کہ جس کا نام مذہب اہل بیت ہے۔